بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما السائل فلا تنهر فأما بنعمة ربك وحدث آمنت بالله صدق الله العظيم له بتو قلم بتو له بتو قلم بتو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب لہو بتو قلم بتو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں جناب والا حضرت اقبال نے اپنی نظم ہی نہیں نثر میں بھی بہت عشق رسول پر بہت زور دیا ہے آپ نے اپنی ایک تحریر میں فرمایا عشق رسول سر دین بھی ہے اور وسیلہ دنیا بھی ہے اس کے بغیر انسان نہ دین کا رہتا ہے اور نہ دنیا کا نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر
وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ جناب والا حضرت اقبال نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسلام کی روح قرار دیا ہے، یہ آواز ان کے دل کی بھی تھی اور یہی فیصلہ ان کا فلسفی دماغ کا بھی تھا۔ آپ نے اپنی ایک انگریزی خطبہ میں فرمایا، ترجمہ: پیغمبر اسلام کی ذات گرامی کی حیثیت دنیا قدیم اور جدید درمیان کا ایک واسطہ ہے۔ یہ آپ ہی کا وجود اقدس ہے کہ ان کی بار علم و حکمت کی وہ تازہ چشمے منکشف ہوئے جو اس کے آندہ روح کے مطابق تھے۔ لو بھی تو قلم بھی تو، لو بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط ہے احباب۔ پرواز سے تھک کر نہیں گرتا شاہین کبھی، پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ آج کی اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے یوم اقبال۔ جناب صدر، شاید دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو غم دوراں اور غم جناں کو خوبصورت الفاظ، خوبصورت اشیاء اور اشاروں کے ذریعے بیان کرتے ہیں، دوسرے وہ جو انسانی زندگی کی بنیادی اور اساسی مسائل کو اپنی شاعری کا موضوع بناتے ہیں۔ حضرت اقبال کا شمار دوسری قسم کے شاعروں میں ہوتا ہے۔ جناب صدر، حضرت اقبال کی فکر اور سوچ کی کہی جاتے ہیں، وہ شاعر ہونے کے علاوہ بہت بڑے مفکر اور سیاسی مہتور بھی تھے۔ حضرت علامہ اقبال کی سیاسی بصیرت اور غیر معمولی ذہانت نے برصغیر کے مسلمانوں کو نہ صرف ایک وطن کا تصور دیا بلکہ وطن عزیز پاکستان کے لیے ایک واضح نصب العین کی نشاندہی بھی کی۔ جناب والا، حضرت اقبال کی شاعری پر بہت کچھ کہا اور بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن میں ان کی زندگی کے چاند اہم کا نکات کا ذکر کروں گا جس سے ثابت ہوگا کہ بڑے آدمی کے لیے اچھے والدین اور اچھے استادوں نے کیا کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ جناب صدر، حضرت اقبال بچپن کا ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ جب وہ چھوٹے تھے تو ایک دن ان کے دروازے پر ایک فقیر آیا، آپ نے اسے تھکار دیا، وہ گرا اور اس کی جھولی میں تمام چیزیں گر گئیں۔ جو ہی آپ کے والدین نے دیکھا وہ بھی حد پریشان ہوئے، اقبال سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیا یہ تم نے کیا کیا؟ کیا یہ فقیر انسان نہیں؟ میں اپنے رب کو قیامت میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں ایک بچے اور وہ بھی مسلمان بچے کی تربیت نہ کر سکا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس واقعہ نے میرے دل پہ گہرا اثر چھوڑا۔ جناب صدر، ایک اور واقعہ میں علامہ اقبال بیان کرتے ہیں کہ ایک دن وہ تلاوت کر رہے تھے تو ان کے والدین آپ سے مخاطب ہو کر فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت ایسے کرو کہ یہ تم پر نازل ہو رہا ہے، جس کی وضاحت آپ نے بعد میں اپنی شاعری میں بھی فرمائی۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ راتوں کو چلنے والے رہ جائے تھک کے جسم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو، بجلی چمک کے ان کو گھٹیا میری دکھا دے، جب آسمان پہ ہر سو بادل گھرا ہوا ہو، پچھلے پیر کی کوئل وہ صبح کی مؤذن، میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہو، پھولوں کو آج اس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو نالا میری دوا ہو، اس خاموشی میں جا اتنے بلند نہ لے، اس خاموشی میں جا اتنے بلند نہ لے، تاروں کے قابلے کو میری صدا درا ہو۔ ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، اللہ کی برہان، ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لحظہ مومن کی قہاریو غفاریو قدوسیو جبرو، قہاریو غفاریو قدوسیو جبرو، یہ چار عناصر ہوں، یہ چار عناصر ہوں، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن۔ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا،
جناب صدر، ہلکے نیلگوں اور آسمان کی وسطوں میں اڑتے بادلوں اور پرندوں نے ہمیشہ سے انسان کی سوچ کو مسحور رکھا کہ کاش آسمان کی وسطیں سمٹ جائیں اور وہ بھی ان اڑتے بادلوں اور پرندوں کی طرح آسمان کی وسطوں میں کہیں کھو جائے۔ اسی سوچ کا کرشمہ ہے انسان نے جہاز ایجاد کر کے اپنی اس خواہش کو کسی حد تک پورا کر لیا۔ سامعین، لیکن اقبال اپنی قوم کے ہر جوان کو اس خواب کی تعبیر دیتے ہیں کہ وہ ذرا سی کوشش سے آسمان کی وسعتوں کو محدود کر سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے قوم کے جوان کو شاہین کا تصور دیا۔ وہ قوم کے جوان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ وہ اپنے اندر شاہینی صفات پیدا کرے اور آسمان کی وسعتوں کو مسخر کرے۔ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں۔ جناب صدر، اقبال سے قبل بھی ہمیں عربی، فارسی، اردو اور انگریزی شاعری میں مختلف پرندوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن اقبال کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے پرندوں کی دنیا میں ایک ایسے پرندے کا انتخاب کیا جو اپنے اندر درویشی صرف تو رکھتا ہے لیکن اس کی نظر آسمان کی وسعتوں پر ہی لیتی ہے۔ اقبال شاہین کی صفت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہین بناتا نہیں ہے آشیانہ۔ اور قومی ملی تشخص کی ضامن ہو۔ قائد اعظم نے علامہ اقبال کے اس فکری تصور کو نشان منزل بنایا اور برصغیر کے مسلمانوں کو انگریزوں سے نہیں بدماش ہندیوں کی غلامی سے نجات دلائی۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ، پلک دیکھ، فضا دیکھ، کھول آنکھ زمیں دیکھ، پلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ علامہ اقبال کا دو قومی نظریہ قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے ایک ایسا روشن نشان منزل ثابت ہوا جس پر چل کر مسلمانوں کے لیے ایک الگ اسلامی ریاست کا وجود قائم ہوا۔ اس لیے اس حقیقت سے انکار نہیں کہ برصغیر کے مسلمانوں کو اقبال اور قائد اعظم کی قیادت مسر نہ ہوتی تو ان کے اندر ایک الگ مملکت کی سوچ کبھی پروان نہ چڑھتی۔ قائد اعظم خود بھی اقبال کی قائدانہ صلاحیتوں کے قائل تھے، جنہوں نے ان کے انتقال پر ایک تعزیتی بیان میں یہ اعتراف کیا کہ ان کے لیے اقبال ایک رہنما تھے، دوست بھی اور فلسفی بھی تھے، جو کسی لمحے کے لیے متزلزل نہ ہوئے اور چٹان کی طرح ڈٹے رہے۔ ان اشعار کے ساتھ میں اپنی تقریر کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ والسلام۔ خدایا آرزو میری یہی ہے کہ میرا نور بصیرت عام کر دے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اقبال کی نظر آخر شاہین پر کیوں ڈھیری؟ اس میں ایسی کون سی صفات ہیں کہ وہ امت مسلمہ کے جوانوں میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب علامہ اقبال کے ایک خط سے ملتا ہے جس میں وہ شاہین کی صفت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، گزر کر لیتا ہے کوئی بیاباں میں، گزر کر لیتا ہے کوئی بیاباں میں، شاہین کے لیے ذلت ہے کار آشیانہ بندی، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ جناب والا، اقبال قوم کے جوان میں شاہین کی ایسی صفات دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس کی پرواز آسمان کی وسطوں پر چیر دے۔ حضرت قائد اعظم کی طرح علامہ اقبال کو بھی نوجوانوں سے بے شمار توقعات تھی۔ وہ ملت اسلامیہ کے جوانوں کو آثار دینا چاہتے تھے۔ ان کی یہ خواہش اور آرزو تھی کہ ان کا نور بصیرت عام ہو جائے۔ جوانوں کو میری آثار دے، جوانوں کو میری آثار دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پڑھ دے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، خدایا میری آرزو یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ صدر محفل حضرت اقبال نوجوانوں کو سوز آرزو اور جستجو کی اہمیت کا احساس دلاتے ہیں۔ ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے، ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے۔ جناب صدر، لیکن جب انہیں نوجوانوں کی زندگی میں جمود نظر آتا ہے اور جب انہیں شہید جستجو نہیں پاتے تو بختار ان کے قلب کی گہرائیوں سے یہ دعا نکلتی ہے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے پیر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔
شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ اقبال متحدہ ہندوستان کے وہ فکری رہنما تھے جنہوں نے مسلمانوں کے دورہ زوال میں جنم لیا، مگر انحطاط و پستی کی نوحہگیری کرنے کی بجائے نسلی لسانی فرقہ وارانہ اور علاقائی گروہوں میں بٹی پوست حوصلہ اور منشرار خیال قوم کو خودشناسی و وحدت، فکر و عمل اور انقلاب و اتحاد کا درس دیا۔ اس مقصد کے لیے شہری و نثر دونوں اصناف سخن کا سہارا لیا اور جدید و قدیم علمی سرچشموں سے فیضیاب ہونے کے باعث ہر نسل، ہر مکتبہ فکر اور ہر سماجی طبقہ کو یکساں متاثر کیا۔ ان کی شاعری ہمارے لیے ایک لازوال خزانہ ہے۔ تسکین نہ ہو جس میں وہ راز بدل ڈالو، جو راز نہ رکھ پائے ہم راز بدل ڈالو۔ ہماری آج کی تقریب تو یوم اقبال کے حوالے سے تھی، لیکن جیسا کہ آپ کے علم میں ہے آج 9th کا رزلٹ بھی اناؤنس ہونا تھا، تو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا جناب ہیڈ ماسٹر صاحب اور دیگر اساتذہ کو کہ الحمدللہ ہمارا رزلٹ 100% رہا۔ تیسری پوزیشن حاصل کی ہے محمد فیاض نے 330 نمبر لے کے، محمد فیاض، جبکہ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے احسان علی نے 393 نمبر لے کے۔ پہلے نمبر پہ رہے ہیں ذوالفقار علی 418 نمبر لے کے۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا پروگرام 9 نومبر یعنی اقبال ڈے کے حوالے سے ہے۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئی ہے۔ ہم ان کا دن اس لیے مناتے ہیں کہ ہماری قوم کے وہ محسن ہیں، ایک عظیم رہنما تھے ہمارے، اور انہوں نے ہی پاکستان کا تصور دیا تھا۔ یہ میں اور آپ اگر آج ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ علامہ اقبال کی وجہ سے ہے۔ علامہ اقبال سے پہلے جتنے بھی مسلمان تھے بر صغیر کے، ان سب کی خواہش تھی کہ ہمارا ملک الگ ہو، ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، اور یہ سلسلہ چلا تھا۔ جمال الدین افغانی نے ایک نظریہ پیش کیا تھا کہ ہمارا ملک الگ ہو، خیری برادران نے کہا تھا کہ ہمارا ملک الگ ہو، سر سید احمد خان نے کہا تھا، وہ جو دو قومی نظریہ ہم جسے کہتے ہیں کہ ہم ہندوؤں سے ایک الگ قوم ہے، ہمارا ملک بھی الگ ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی یہی خیال تھا کہ ہمارا ملک الگ ہونا چاہیے، ہمارا نظریہ ان سے مختلف ہے ہندوؤں سے، اور ہماری کوئی ایک چیز بھی ہندوؤں کے ساتھ نہیں ملتی۔ اب جو ہمارے لیے مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ ملک کس طرح الگ ہو۔ یہ بات ہمیں بتائی ہے علامہ محمد اقبال نے، اور اس وجہ سے ہم ان کو مصور پاکستان مانتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات 1930 کا جو خطبہ الہ آباد تھا اس میں انہوں نے کہی ہے کہ جتنے مسلم اکثریت والے صوبے ہیں بر صغیر کے، ان سب کو ملا کر ایک ملک بنا دیا جائے، اور اس کا نام بعد میں تجویز ہوا تھا چودھری رحمت علی نے کہ وہ ملک کا نام پاکستان رکھا جائے۔ تو اس بنا پر ہم علامہ محمد اقبال کو مصور پاکستان کہتے ہیں، جن کا آج ہم یوم ولادت منا رہے ہیں۔ اس لیے شاہین کا لقب دے کر پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جوانوں کو میری آئے سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا میری آرزو یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے۔ کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اقبال کو پڑھا بھی نہیں ہے اور سمجھا بھی نہیں ہے۔
ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں اقبال کو جتنا ہمیں استاد ایک مضمون پڑھاتے ہیں کہ وہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے اور فلاں فلاں جگہ پہ تعلیم حاصل کی اور پاکستان کا تصور دیا اور فلاں تاریخ کو فوت ہوئے اور ان کا مزار بادشاہی مسجد کے باہر ہے۔ تو علامہ اقبال کا جو اسکول تھا اسکاچ مشن ہائی اسکول، وہیں سے انہوں نے ایف اے کا امتحان پاس کیا تھا۔ اس کی جو اسناد ہیں وہ باقاعدہ آج بھی جو اسکاچ مشن ہائی اسکول ہے سیال کوٹ کے اندر وہ لگے ہوئی ہیں، اقبال کا سرٹیفکیٹ وہاں پہ موجود ہے۔ اور مرے کالج سیال کوٹ سے اقبال کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ جو ہمارا قومی ہیرو ہے اس کے بارے میں ہمیں درست معلومات فراہم نہیں کی جا رہی۔ یہ ایک بات تھی۔ ایک اور بات ہے، ہمارے ہاں بہت سے اشعار ہیں جو ہم اقبال سے منسوب کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بہت پڑھے لکھے لوگ ایسے شعر پڑھ دیتے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اقبال کا ہے، لیکن وہ اقبال کا شعر نہیں ہوتا۔ مثلا ایک شعر ہے بہت مشہور ہے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ بہت سے بچے یہ تقاریر میں بھی شامل کر دیتے ہیں، تو یہ شعر اقبال کا شعر نہیں ہے۔